میں سب سے بڑی تھی. میرے بعد مریم کا نمبر تھا. خالہ زاد سے میری شادی ہوئی تو مہندی والے دن ہی پھوپھی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مریم کا رشتہ افتخار کے لیے لیں گی. شادی میں مریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی. افتخار نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا. ہم چاروں بہنوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا. مائکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھپھو نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھپھو کہ آپ نے مریم کو بہو بنانے کا ارادہ کیا، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں. ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھیں لیکن ہم سے خوشحال ہی تھیں، کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا. مرحوم ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے. ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کے سبب ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہی ہوتا تھا. بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا، لیکن کچھ پس اندازانہ نہ کر سکتے تھے. ابو کے بعد ہم نے کٹھن وقت دیکھا، مگر امی نے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا. پھپھو نے جب مریم کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئیں. خیر سے مریم کی منگنی پھپھو کے بیٹے افتخار سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آئی. اب مطمئن تھیں. باقی 2 چھوٹی بیٹیاں تو ابھی پڑھ رہی تھیں، ایک چھوٹی اور دوسری 7ویں میں تھی. افتخار کا مستقبل روشن تھا. اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا. امی سے کہا گیا کہ جو ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا شادی کی تاریخ رکھ دیں گے. افتخار بھائی کے فائنل پیپرز ہو چکے. انہوں نے کہا تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادی آنے بجائیں گے مامی. مریم کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی. امی چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے میں لگی تھیں. انہی دنوں افتخار کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا. وہ اس موقع کو گنوانا نہ چاہتا تھا اور مریم کو اس کی جدائی سے اندیشے ڈراتے تھے. ایسی کئی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ لڑکا بیرون ملک گیا تو وہاں کا ہی ہو کر رہ گیا، وہاں کسی اور سے شادی کر لی، منگیتر یا منقوہ انتظار کی آگ میں ہی جلتی رہ گئی. والدہ نے پھپھو سے بات کی. وہ بولی، ایک دفعہ جانے دیں، 1 سال بعد آئے گا، تب تک اچھی تیاری کر لیں گے. ہم کوئی غیر تو ہیں نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں. فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے. میں زبان دے کر پھرنے والی نہیں ہوں. پھپھی کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا. افتخار بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی. افتخار بھائی نے سعودی عربیہ جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلا لیا. اس کا ایک غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا. دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے. اس کمائی سے ان کے گھریلو ہاتھ خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے. دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے. اب جب پھپھو آتی اس قسم کی باتیں کرتی، فلانے نے بیٹی کو جہیز میں گاڑی، بنگلہ اور نہ جانے کیا کیا کچھ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے. لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں. کبھی فرماتی ساس تندھوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں. لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراخ دلی پر حیران رہ گئی. ساس کو 10 تولے کے کڑے اور ہر نند کو 2-2 تولے کے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے. لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں. امی ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی یہ ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے. کیا دولت آ جانے سے انسانوں کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں؟ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی امی خاموش تھیں. کہتی تھی کہ دیکھتی ہوں کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے. آخر کار ان باتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا. انہوں نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے رشتہ ختم کرنا چاہتی تھیں. وہ جب بھی آتی ہر بات نہیں آگ لگا جاتی تاکہ بھاوج کا دل کسی طور پر برا ہو جائے. جب پھپھو آتی میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ اب نہ جانے کیا کہنے آئی ہیں. امی بیچاری مقدر بھر ان کی خاطر مدارت کرتی، عزت و تکریم میں بھی ہمارے گھر والوں کو کوئی کسر نہ اٹھائے رکھتے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے. 1 سال بعد افتخار گھر آ گیا.
پھپھو نے اس کا دل ہم سے پھیرنے کو اپنی طرف سے باتیں جوڑی کہ یہ لوگ عجیب شرطیں لگا رہے ہیں، شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب افتخار نے کہا، میں خود جا کر ممانی سے بات کرتا ہوں۔ افتخار کے تیور دیکھ کر پھپھو سہم گئیں۔ کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی۔ تمہیں ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم معاملہ اور نہ خراب کر دو اور ہم ہلکے پڑ جائیں۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرطیں لگا دیتے ہیں، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں۔ افتخار ایک فرما بردار بیٹا تھا، اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ تو آیا ہی اسی واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں امی جان سے مکان خالی کروا لیا گیا تو وہ ایک دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے ہی کپڑے سلواتی تھیں، یہاں آ کر مالی حالات درگوں ہو گئے، کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ والدہ صاحب نے بھی اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے جن کی قسطیں وہ تقریباً 10 سال تک بھرتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ کو فروخت کر کے دوسرے پر مکان تعمیر کرا لیں گے۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا۔ امی کو انتظار تھا کہ وہ ملازمت پر لگے تو پھر ایک پلاٹ بیچ کر اس رقم سے دوسرے پر گھر تعمیر کروا لوں۔ بیٹے کے مجبور کرنے پر پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ ہی گئیں، ساتھ یہ بھی سنا گئیں کہ اب ہمارا سوسائٹی میں ایک خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا، ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا۔ امی نے ان باتوں کو تحمل سے سنا۔ انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ امی نے ہم سے مشورہ کیا سوائے مریم کے۔ بھائی نے کہا، ماں میں منزل سے بہت قریب ہوں، آپ فکر نہ کریں، ایک پلاٹ بیچ دیں اور پھپھو کی حیثیت کے مطابق مریم کی شادی کریں تاکہ ان کی جنگ ہنسائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا مکان کو تعمیر کرنے کی سبیل بھی نکل آئے گی۔ بیٹی کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ افتخار بہت ہی اچھا لڑکا تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ والدہ نے کچھ غور و خوض کے بعد بھائی کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھائی نے بھی بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ مریم کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ والدہ نے پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے زیور بھی بنوانے کو دے دیے۔ ان کا خیال تھا یہ سب کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لیں گی۔ ادھر مریم ماں کی فضول خرچی پر سلگ رہی تھی تو ادھر افتخار کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی والدہ صاحبہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ مریم ماں یوں کا اپٹن لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا تھا جیسے اسے اس کی آواز میں توپوں کی گھن گرج سنائی دے رہی ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے افتخار کو ساری حقیقت معلوم ہے۔ کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایت دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ مریم کو بھی اب رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہم غریبوں کے ساتھ کیے جا رہا ہے، کیا اپنے ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ مہندی والے دن پھپھو بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئیں۔ مہندی کی رسم سے قبل انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا اور بولیں، بھابھی اسے پڑھ لو، پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ امی نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ کچھ چیزوں کی فہرست تھی، فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا بھی مطالبہ تھا۔ امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ آپ کا یہ بھاری مطالبہ میں کیسے پورا کر سکتی ہوں بھابھی؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے کہا ہوتا، تم تو ہماری مالی حالت سے واقف ہو، اگر نہ دے سکتے تو رشتہ ختم کر لیتے۔ اب تک کارڈ سب جگہ چلے گئے ہیں، اس وقت ایسا مطالبہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں، کیونکہ اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی، مجھے معلوم ہے بھائی جان مرحوم نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ یہی وقت ہے نا اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی ان کو بیچ دو، شبو ایک بیچ دیا ہے،
تبھی شادی کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، دوسرا کیسے بیچ دوں؟ اتنی جلدی کیوں کر بکے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، قیمت لگوا لیں، خرید لیتی ہوں میں، نہیں تو کار بعد میں دے دینا، فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ ارے بھائی، جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو وہی تو استعمال کرے گی، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو آپ لوگوں کو عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ امی اس سے زیادہ نہ سن سکیں، وہ پلنگ پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی کو روتا پا کر میں ان کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے پھپھو سے کہا، آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے، بہرحال آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ مریم ایک طرف مائیوں بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ مریم کو بتایا کہ پھپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہیں، جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بیٹی کو پلاٹ دے دو، تم کیا کہتی ہو؟ مریم کا چہرہ زرد اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا؟ آخر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجب بات ہے، کیا اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نند ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے؟ یہ سن کر مریم نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی میں کرتی ہوں، جا کر پھپھو سے بات، نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہیں؟ مریم کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تم تماشا بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ دوسرے کمرے میں آ کر میں نے افتخار کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ آپ فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں، مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی، 1 منٹ کو دولہے کے گھر جانا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آدھے گھنٹے میں ہم افتخار کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے پھپھو جان۔ آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو ڈیفینس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی جہاں میں اپنے بھاری جہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور افتخار ہی رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں، فقط مریم۔ افتخار نے کہا، یہ خط آپ امی کو دے دیجئے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر مریم کی طرف سے پھپھو کو پہنچی تو وہ چکرا گئیں، دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس گئیں کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں اور اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ افتخار نے آپے سے باہر ہوئی تو ماں کو تھاما، وہ بولا، آپ نے بھی تو ایک فہرست مومانی جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی باجی کے شوہر آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان، جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مان لیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی مریم کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے۔ مجھے سرے سے ہی یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب دروازے سے بارات لوٹ جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہیں ہماری بھاوج مریم کی شادی۔ ہماری کیا جگ ہنسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ افتخار کے والد نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیگم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے مرحوم بھائی کا ہی خیال کر لو۔ بیگم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بیٹے کے سامنے پھپھو کو ہار ماننا پڑ گئی۔ نکاح مردانے میں مردوں کے درمیان ہوا۔ افتخار نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوا دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دولہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے گا، اور اگر اس کے گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی زنگ پہنچا تو دلہن کے ورثہ قانونی چارہ جوئی کے مجاز ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھپھو کے بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائیں تو بیٹے نے کہا، اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کارروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس رجحان کو حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھوا دیا ہے۔
یہ پھپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ مریم کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ افتخار بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ پھپھا کی سوچ بھی صحیح تھی، لہٰذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھپھو کچھ کڑوی کسیلی کہیں تو درگزر کر دینا۔ افتخار نے بھی اسے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے۔ تمہاری فرما برداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گا۔ سچ کہا تھا افتخار نے۔ چند دن پھپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو ہی گیا کہ وہ غلطی پر تھیں۔ مریم کو سینے سے لگا لیا، ایک پل اس کے بنا نہ رہ پاتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ کتنی نادان تھی میں جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی۔ میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ پھپھا نے بھی افتخار سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اسی لیے انسانیت کے پاسدار ہو۔ مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پر فخر ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی جس نے مریم جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کی بجائے خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری پھپھی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔